بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ سامعین، آج جس حدیث مبارکہ کا میں نے آپ کے لیے انتخاب کیا ہے، وہ انتخاب معاشرے کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور جو معاشرے میں ایک عجیب طوفان بدتمیزی برپا ہے، ہر طرف گالی گلوچ کا کلچر ہے، ہر طرف لعن طعن کا کلچر ہے، ہر طرف جھوٹ اور مکر و فریب کا کلچر ہے، اور ہر طرف مسلمان کو جو اذیت دے رہا ہے، اس کلچر کو ختم کرنے کے لیے میں امید کرتا ہوں کہ یہ آقا علیہ السلام کا فرمان مؤثر ثابت ہوگا۔ اگر ہم اس حدیث مبارکہ کو غور سے سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی پورا معاشرہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بندہ کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو، اور دل اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک اس بندے کی زبان درست نہ ہو، اور کوئی بھی شخص اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو۔ معزز سامعین، آپ نے دیکھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں 3 چیزیں ارشاد فرمائیں۔ سب سے پہلے کہ کسی بندہ کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہوتا جس وقت تک اس کا دل درست نہ ہو، اور دل درست ہونے کی شرط یہ ہے کہ اس کی زبان درست ہو، یعنی وہ اپنی زبان سے ہمیشہ پاکیزہ الفاظ استعمال کرے۔ اس کی زبان جب بھی کھلے تو دوسرے کو تکلیف نہ دے بلکہ دوسرے کو راحت دے۔ اور پھر تیسری بات جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا ہمسایہ اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو۔ تو حاضرین محترم، آج اگر ہم غور کریں کہ دیکھیں کہ ہماری زبان سے کیا ہمارا ہمسایہ محفوظ ہے؟ ہماری زبان سے کیا ہمارے ساتھ سفر کرنے والا محفوظ ہے؟ جس آفس میں ہم کام کرتے ہیں کیا ہمارے کولیگ ہماری زبان سے محفوظ ہیں؟ اور اگر ہم اپنے معاشرے پر غور کریں تو پورے کا پورا معاشرہ آج اس بیماری میں مبتلا ہے، اور ہر بندہ جب بولے گا اس کے منہ سے، حاضرین محترم، گالی ایک فیشن بن چکا ہے، اور بندہ جب بولے گا جھوٹ بولے گا، دوسرے کی غیبت کرے گا، دوسرے کی چگلی کرے گا۔ تو حاضرین محترم، میری درخواست ہے عوام الناس سے کہ اگر آپ ایمان کی درستگی چاہتے ہیں تو اس کے لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس فرمان پر عمل کرنا ہوگا۔ کون ہے جو اس معیار کو بدل دے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا؟ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا،
आका अलैहिस्सलाम के फरमान के ताबे करना होगा। और मैं हाथ जोड़कर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम से भी दरख्वास्त करता हूँ कि जब आप मिंबर रसूल पर बैठते हैं, जब आप खिताब फरमाते हैं, जब आप वाज करते हैं, जब आप तकरीर करते हैं, तो खुदारा देखें, अपना मुहासबा करें कि हम किस अजीम मिंबर पर बैठे हैं, और उस मिंबर पर बैठकर सिर्फ और सिर्फ बात अल्लाह ताला के कुरान मजीद और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की होनी चाहिए, ना कि हम इस मिंबर रसूल को एक अखाड़ा बनाएं और अपने मुखालफीन पर मिंबर रसूल पर बैठकर लान तान करें, गालम गलोच करें और दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हम इसको एक टूल इस्तेमाल करें। खुदारा मेरी उलमा से दरख्वास्त है कि अपने रवैयों में तब्दीली लाएं, क्योंकि आप तो वारिस हैं आका अलैहिस्सलाम के दीन के, और आपने दीन आगे पहुंचाना है अवाम तक। और जब आप ही अच्छी जुबान इस्तेमाल नहीं करेंगे तो अवाम नास पर आपका क्या असर होगा। तो खुदारा मैं अपील करता हूँ मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम से भी और मुअज़्ज़ज़ अवाम से भी कि हम उस वक़्त तक बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते, हम उस वक़्त तक तरक्की नहीं कर सकते, हमारा दीन अरूज नहीं पा सकता जब तक हम अपने आप को ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के ताबे नहीं कर देते। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अगर आज की ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको सदका जारिया समझकर पूरी उम्मत मुस्लिमा तक पहुंचा दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।